جیل میں نہ وہ رؤوف حسن صاحب کی وجہ سے ہیں, نہ ہی وہ شبلی فراز صاحب کی وجہ سے ہیں. آپ نے آ کے اچانک ان کے اوپر چڑھائی کر دی. جن لوگوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, یہ پی ڈی ایم والے رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چھٹ بھی گئے تو ہو سکتا ہے ہم کوئی اور کیس ڈھونڈ لیں. تو آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ اس موقع پہ جب جماعت پہلے ہی مشکل میں ہے, آپ نے تلوار کا رخ جو ہے وہ جماعت کی طرف کر دیا. وہ اس لیے کر دیا ہے کہ دیکھیں وہ تو ہمارے مخالف ہیں نا, انہوں نے تو جیل میں ہی رکھنا ہے نا. جیل سے رہا کرانے کی اسٹریٹجی تو ہم نے بنانی ہے نا. اچھا, آپ کے پاس کوئی ہے حکمت عملی کس طرح رہا کروانا؟ میں نے ابھی آپ کو 3 انسیڈنٹ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا جس کے اوپر انہوں نے جو لیڈرشپ فیلئر ہوا. دیکھیں اس وقت آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی پولیٹیکل, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی جو باہر بھی ہے وہ تو میں اسٹریٹجی میں نظر ہی نہیں آ رہی. مثلا جو بھی ہے آپ دیکھیں کہ اسد کیسر صاحب ہو گئے, آپ دیکھیں جو ہمارے پنجاب سے ایم این اے ہو گئے اپنے یہ ریاض فتح صاحب وغیرہ, یہ جو سارے ہمارے عامر ڈوگر ہے, یہ جو سارے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اس کے بعد جو کے پی میں لوگ ہیں اپنے عاطف خان ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب تو خیر اب چیف منسٹر ہیں, وہ اب ان کا ہے ایکسیس. لیکن یہ جو لوگ ہیں, اس کے بعد آپ کے جو لوگ حماد اظہر ہے, اسلم اقبال ہے, دیکھیں نا مراد سعید ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور ایک حکمت عملی بنا کے اگر آپ ان کو ایگزیکیوشن آرم رکھ لیں اور پولیٹیکل آرم جو ہے وہ آپ کی وہ لوگ ہو جائیں تو پھر ایک جو ہے وہ چیز سمجھ آئے گی کیا ہوگی. اب مجھے بتائیے, آپ یہاں پہ مسلسل جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے نا, آپ یہاں پہ ہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اب حامد خان صاحب جب حکومت گئی ہے تو حامد خان صاحب کدھر تھے؟ حامد خان صاحب تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے. حامد خان صاحب تو آسٹریلیا میں اپنا فارم ہاؤس سنبھال رہے تھے اس وقت. اور اس کے بعد جو یہ رؤوف حسن صاحب ہیں یا یہ جو لوگ ہیں, دیکھیں ان کا یہ تو پولیٹیکلی نوبسز ہیں, یہ تو ان کو تو پولیٹکس کی ABC نہیں پتہ نا. پر اس میں دیکھیں نا چوہدری صاحب, آرگیومنٹ یہ ہے کہ جہانگیر ترین بہت بڑے لیڈر تھے, علیم خان بہت بڑے لیڈر تھے, وہ کدھر گئے؟ لیڈر تھے وہ کدھر گئے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں اگر میرے ڈرائیور کو خان صاحب ٹکٹ دے دیں گے تو وہ جیت جائے گا. تو میرا قضیہ ٹھیک ثابت ہوا نا. بالکل درست ثابت ہوا, پر مسئلہ پھر بڑے لیڈران کا یا سیاسی لیڈران کا نہیں. 8 فروری کو جس پوزیشن میں آپ آئے, اس میں سے اگر آپ وکلا کو مائنس کر دیں, رؤوف حسن کو مائنس کر دیں, وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ لیڈ لی اس وقت, تو میرے خیال میں یہ جو 8 فروری کو ہوا, آج جتنا پریشر بلٹ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو ان کے کردار کو ایک دم سے نفی کرنا تو زیادتی نہیں ہے جماعت ان کا کیا کردار تھا؟ مطلب وکلا وہاں پہ کھڑے ہوئے, کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اگر وکلا نہ ہوتے تو کیا وہ جا کے کاغذات نامزدگی جمع ہو سکتے تھے؟ راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائیں, اپنے گورنر صاحب ہو جائیں, کھوسا صاحب ہو جائیں, یہ سارے لوگ میدان میں تو کھڑے رہے نا. اب ان کو پکڑا گیا پھر چھوڑا گیا. اگر یہ گروپ نہ ہوتا تو جماعت تو ختم ہو گئی تھی جب سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے. صحیح بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا. ساری جو آئی ہے اسمبلی جو آئی ہے نا, وہ ساری اسمبلی بالکل نئے لوگوں کے اوپر ہے, جن میں سے 90% لوگوں نے اپنے حلقوں میں کمپین بھی نہیں کی. کوئی کریڈٹ آپ پاکستان کے لوگوں کا اٹھا کے اس لیڈرشپ کو نہ دیں. پاکستان کے لوگوں کے شعور کو آپ جو ہے وہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ الیکشن ایز اے پریزیڈنشیل فارم آف الیکشن جو ہے وہ لڑا ہے. ان لوگوں سے جو یہ لیڈرشپ تھی یہ کہیں نظر نہیں آئی. سر دیکھیں یہ الیکشن سوشل میڈیا پہ لڑا گیا. ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں, شیر افضل کو دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں دیکھنے کا کردار ہے نا. ان کو آپ کریڈٹ دیں نا, جو جنہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا والنٹیئرز نے الیکشن لڑا ہے, ان کو آپ کریڈٹ دیں. یہ جو لیڈرشپ جس کا آپ نام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ تو اگر تھوڑا سا اپنا رول رکھتے یہ الیکشن رزلٹ چوری نہیں ہو سکتا تھا. جو ایکچولی ان لوگوں کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے, عوام نے ان کو اتنا بڑا ووٹ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو, یہ لوگ اس الیکشن کو سنبھال ہی نہیں سکے. نہ ان لوگوں کو RO کے آفیسز کے اوپر جا کے وہاں پہ اب KP کا رزلٹ کیوں آ گیا ڈیفرنٹ باقی پاکستان سے؟ بڑی سیدھی بات ہے, وہاں پہ فارم 47 کے مقابلے میں AK-47 تھی. پتا تھا وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا, کوئی اپنا بدماشی نہیں ہو سکتی. خود ایون ٹو بی فیئر وتھ شیر افضل مروت, اس نے اپنا رزلٹ بچایا ہے. آپ کو وہ بیان یاد ہوگا جب شیر افضل مروت گیا, اس کو تو ہرا دیا تھا انہوں نے. تو جب آپ اپنے جو یہاں پہ جو بھی لوگ جس طرح سے جو بھی انہوں نے کیا تھا, اگر وہ جو جا کے جس طرح سے وہاں پہ ایک موومنٹ نظر آئی, اگر یہاں پہ آتی, یہاں پہ بالکل الیکشن رزلٹ چوری نہیں ہو سکتا تھا. اور بہت ڈس سروس کی اس اپنا لیڈرشپ نے تحریک انصاف کے ووٹر کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جو رزلٹ چوری ہونے دیا. اس کے بعد جو پھر انہوں نے کیا وہ بھی خاموشی ہے. اچھا, اب ایک لمحے کے لیے
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, مطلب حکمت عملی کی ایک فارمولا کیا ہے آپ کے پاس جو یہ ان کو سمجھ نہیں آتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ آپ نے 2 بڑے موقع آپ نے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے, وہ آپ چلے گئے جب موومنٹ ہونی چاہیے تھی, جب پورے ملک پر میں خان صاحب کی رہائی کا راستہ عدالت کے تھرو ہی ہے نا. الیکشن جو رہائی ہے نا عدالت سے وہ فارملی ہوتی ہے. کوئی عدالتوں نے پاکستان میں کون سے فیصلے جو ہیں وہ کتنے کر دینے ہیں, جتنا کر دیا انہوں نے وہ بھی اتنا, اس سے زیادہ اب نہیں ان سے ہونا, نہ انہوں نے ان سے جو ہے وہ امیدیں ہیں. آپ جب تک سٹریٹ پہ پریشر آپ نہیں بنا سکتے, عدالتوں سے اس سے زیادہ توقع نہ کریں. ٹھیک, آپ سٹریٹ پہ پریشر اب 2 بنانے کے موقع تھے وہ ضائع ہو گئے. اب واحد طریقہ جو رہ گیا ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑا اپوزیشن الائنس بنائیں. اس اپوزیشن الائنس جس میں فضل الرحمان صاحب, جی ڈی اے اور جماعت اسلامی شامل ہوگی, وہ اپوزیشن الائنس جس دن اناؤنس ہو جائے گا نا, آپ اسی دن دیکھیں گے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. ٹھیک, اس لیے کہ جو پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کی جو خان صاحب تو کہتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی نا, وہ بار بار انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں میں خان صاحب کو تو جو باتیں جا رہی ہیں نا, وہ یہ جو ظاہر ہے وہ تو جیل میں ہے نا, ان کو تو یہی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بڑی واضح آپ جو ہے وہ سمجھیے, جو عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں, اگر ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں نا کہ جی صرف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہونے چاہیے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ ڈیل چاہ رہے ہیں نا, اگر آج یہ تاثر چلا جائے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ زیرو ہو جائیں گے.